السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے دنیا کی ایسی شاندار بلڈنگ کی جس کی تعمیر نے فزکس کے لاز کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلڈنگ کی تعمیر کا مکمل احوال جانیں اس ویڈیو میں۔ 3 سالوں کی محنت کے بعد ابوظہبی میں انجینئرز اور آرکیٹیکٹس ایک ایسی بلڈنگ کا سٹرکچر بنا چکے تھے جو کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ یہ کیپٹل گیٹ بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جس کو ابوظہبی کے خلیفہ بن زید ال نہیان کی خصوصی فرمائش پر بنایا گیا تھا، کیونکہ اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن ایک طرف کو جھکا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے انجینئرز کو یہ خوف تھا کہ کیلکولیشن سے تھوڑا بھی وزن بڑھایا گیا تو بلڈنگ کا یہ سٹرکچر ایک ہی پل میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے کنسٹرکشن ٹیم نے جن چیلنجز کا سامنا کیا تھا وہ برج خلیفہ کی ٹیم نے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن ایک ایسا ڈیزائن تھا جو فزکس کی لاز کو توڑنے کے بالکل قریب تھا۔ اس ٹائم پر جب بلڈنگ لانچ کے لیے بالکل تیار تھی، ابوظہبی کے خلیفہ کی طرف سے بلڈنگ کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بنانے کا آرڈر آ گیا، جس نے آرکیٹیکچرز کو مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ بلڈنگ کا وزن اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، نہ ان میں شیخ خلیفہ کو منع کرنے کی ہمت تھی۔ تو اب ایک ہی سلوشن بچا تھا کہ ہیلی پیڈ کو ممکن بنایا جائے، لیکن آخر کیسے؟ ناظرین، کیپٹل گیٹ ابوظہبی میں موجود واحد ایسی بلڈنگ ہے جو اتنی اونچی تو نہیں، لیکن اس نے آرکیٹیکچرز کے رولز کو باقاعدہ جھنجھوڑ دیا۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا آدھا سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ اس بلڈنگ کو ورلڈ گینیز ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ شیخ خلیفہ کا ٹارگٹ اونچی بلڈنگ بنانے کا نہیں، بلکہ ان کو ایک ایسی بلڈنگ بنانی تھی جس کا ڈیزائن دیکھنے دنیا بھر سے لوگ آئیں اور اس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنے کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ کر دیا۔ یہ ٹاسک ملتے ہی سلطان نے لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر RMJM سے رابطہ کیا، اور یہی اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلا قدم تھا۔ کیسے اس بلڈنگ کو انجام تک پہنچایا گیا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، لندن بیسڈ آرکیٹیکچر فرم کو جب یہ ٹاسک دیا گیا تو یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ ان کو ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو ان کے اپنے ہی آرکیٹیکچر رولز کے خلاف ہو۔ آرکیٹیکچر فرم کے پہلے بہت سے ڈیزائن ریجیکٹ کیے گئے، لیکن پھر سمندری لہروں اور ریت کے ٹیلوں سے انسپریشن لی، اور اب باری تھی قدرت کے اس خوبصورت جوڑ کو شکل دینے کی۔ چیلنج نمبر 2، یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند تو بہت آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، کیپٹل ڈیزائن کو ریئلٹی بنانے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجینئرنگ چاہیے تھی۔ چیلنج نمبر 3، کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن تیار تھا، اب انجینئرز نے لیننگ ٹاور کا لوڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک ایکسٹرا آرڈنری فاؤنڈیشن کا پلان بھی تیار کر لیا تھا۔ اب ٹائم تھا فاؤنڈیشن کا کام سٹارٹ کرنے کا۔ اس فاؤنڈیشن کے لیے بہت بڑے لیول پر کھدائی کی ضرورت تھی اور تقریباً 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی، جس کا وزن 1600 ہاتھیوں کے وزن جتنا تھا۔ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے 8 مہینوں کا وقت ریکوائرڈ تھا، لیکن اچانک ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ جی ہاں، اس موقع پر شیخ سلطان نے بلڈنگ کی ڈیڈ لائن جاری کر دی تھی، کیونکہ ٹھیک 2 سالوں کے بعد ابوظہبی میں فیوچر انرجی سمٹ ہونا تھا۔ اس کی وجہ سے خلیفہ چاہتے تھے کہ یہ مکمل ہو جائے۔ اب آرکیٹیکچر نے دن رات ایک کر کے 8 مہینوں کا کام 3 مہینوں میں پورا کیا۔ چیلنج نمبر 4، ابوظہبی کے سینٹر میں ورلڈ کلاس سٹرکچر بنایا جا رہا تھا جس کا آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا تھا، لیکن اصل چیلنج ابھی باقی تھا۔ جی ہاں، کنسٹرکشن ٹیم نے کور کو تو کروڈ شیپ دے دیا تھا، لیکن اب باری تھی بلڈنگ کے جھکاؤ کی، جس کے لیے ڈائیگرڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس میں لوہے سے بنا فریم چھوٹے چھوٹے حصوں میں کور کے گرد لگا کر بلڈنگ کو جھکایا جانا تھا۔ ٹوٹل 720 لوہے کے فریمز بننے تھے، لیکن بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے ہر فریم کو الگ سے ڈیزائن کرنا تھا، یعنی ٹوٹل 720 لوہے کے فریمز، ہر ایک فریم کا وزن 16,000 kg اور ہر ایک کی شیپ ایک دوسرے سے الگ۔ یہ کام انجام دینے کے لیے شارجہ کی ایک سٹیل مینوفیکچرنگ کمپنی کو ٹاسک دیا گیا، کیونکہ ہر فریم کی شیپ ایک دوسرے سے الگ تھی۔ بلڈنگ اب ہینڈ اوور کے قریب تھی کہ اچانک ابوظہبی خلیفہ کے آفس سے میسج آ گیا، جس میں انہوں نے بلڈنگ کے اوپر ہیلی پیڈ بنوانے کا آرڈر دے دیا۔ یہ آرڈر کنسٹرکشن ٹیم پر پہاڑ بن کر گرا،
क्योंकि सब मुकम्मल हो चुका था। ये मसला कैपिटल कंस्ट्रक्शन में खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ, लिहाजा फिनिशिंग का काम छोड़कर एक बार फिर से स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन की गई, जिसके बाद ये नतीजा निकाला गया कि स्ट्रक्चर हेलीपैड का वज़न बर्दाश्त तो कर लेगा, लेकिन स्ट्रक्चर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि तेज़ हवा में हेलीकॉप्टर बिल्डिंग पर लैंडिंग के दौरान क्रैश भी कर सकता है। जिसके बाद ये सजेशन दी गई कि अगर हेलीपैड का स्ट्रक्चर चेंज किया जाए और हेलीपैड की ऊंचाई को 2 मीटर कम कर दिया जाए तो ये मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मॉडल में हेलीपैड का डिज़ाइन चेंज किया गया तो ठीक उस तरह ही हुआ जिस तरह सोचा गया था। कंस्ट्रक्शन टीम और वर्कर्स को सलाम है कि जिन्होंने अपनी काबिलियत से दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।